अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अगर औलाद नाफरमान और खुदसन निकल आए तो अमूमन ये कहते हुए माँ को इल्ज़ाम दिया जाता है, तुम्हारे लाड प्यार और बेजा हिमायत ने इसे बिगाड़ा है। लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि मोहब्बत मादर की बनिस्बत हद से मुतजाविज़ शफ़क़त पितरी ज़्यादा मोहलिक और तबाहकुन नताइज लाती है। इस हवाले से बिगड़ने वाले बच्चे जो गुल खिलाते हैं, इनमें पत्तियां कम और कांटे ज़्यादा होते हैं, और बेलगाम घोड़ा हो या इंसान, वो हर हाल में अजियत रसां और नुकसानदेह ही साबित होता है। वो मौसम सरमा का अलविदाई ज़माना था। फरवरी का महीना करीबुल ख़त्म था। एक खुनक शाम में थाने से उठने की तैयारी कर ही रहा था कि 4 देहाती मुझसे मिलने आ गए। इनमें एक औरत और 3 मर्द थे। मैंने फ़ौरन उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। इनमें से एक दुबले पतले दराज़कामत शख्स का नाम मुश्ताक मालूम हुआ। मुश्ताक की उम्र 50 के करीब रही होगी। वो औरत मुश्ताक की बीवी खालदा थी। खालदा आम सी शक्ल सूरत की मालिक एक 45 साला औरत थी। बाकी 2 अफराद सिराज और सिद्दीक मुश्ताक के दाएं बाएं वाले पड़ोसी थे। वो चारों खासे परेशान नजर आते थे। मैंने इन्हें एक चौबी बेंच पर बिठाया, फिर इनके चेहरों का जायज़ा लेते हुए पूछा, हाँ भाई, आप लोगों का क्या मसला है? मेरे पास क्या लेने आए हो? थानेदार साहब, मुश्ताक गुरूगीर आवाज़ में बोला, थाने कोई शौक से नहीं आता, हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। मैंने भी तो वही पूछा है। मैंने कहा, कौन सी परेशानी आप लोगों को यहाँ खींच लाई है? भारी भरकम जुस्से के मालिक सिराज ने मुझे बताया कि थानेदार जी, मुश्ताक की बेटी लापता हो गई है। ये कब की बात है? मैं सीधा होकर बैठ गया। सही वक्त का तो पता नहीं जनाब, मुश्ताक ने दुख भरे लहजे में जवाब दिया। सुबह तो वो घर में मौजूद थी, बस दोपहर के बाद कहीं नज़र नहीं आ रही। लड़की दोपहर से गायब है और तुम रिपोर्ट दर्ज कराने अब मेरे पास आए हो। मैंने घूर कर मुश्ताक की तरफ देखा। शाम हो चुकी है, चंद मिनट के बाद अंधेरा फैल जाएगा। वो जी बात दरअसल ये है कि मुश्ताक की बीवी भराई हुई आवाज़ में बोली, दोपहर से अब तक हम तीनों को घर के अंदर ही तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। हमने गांव के हर घर में झांक लिया और पिंड के हर बंदे से पूछ लिया, लेकिन कहीं से भी पीनों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद ही हम मदद लेने आपके पास आए हैं। पता नहीं मेरी जवान जहान बेटी कहाँ गुम हो गई है। बात के इख्तिताम पर वो आंसू बहाने लगी। मैंने मुश्ताक की तरफ देखते हुए सवाल किया, गालिबन तुम्हारी बेटी का नाम परवीन है जो बिगड़कर पीनो बन गया है? जी थानेदार साहब, उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। खालदा ने चंद लम्हे पहले अपनी बेटी के लिए जवान जहान के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसी तनाजुर में मैंने मुश्ताक से पूछा कि पीनो की उम्र क्या है? 18 साल, उसने जवाब दिया। क्या पीनो इससे पहले भी कभी घर से गायब हुई है? नहीं सरकार, ऐसा पहली बार हुआ है। घर में तुम्हारे और खालदा के अलावा और कितने अफराद रहते हैं? मैंने इस्तफसार किया। कोई नहीं माई बाप, वो नहीफ सी आवाज़ में बोला, पीनो हमारी अकलौती बेटी है, बस हम 3 ही बंदे इस घर में रहते हैं और पीनो का कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी बेटी बड़ी अल्लाह वाली थी। तुम लोगों को कब मालूम हुआ कि पीनो घर में मौजूद नहीं है? दोपहर के वक्त जी, मुश्ताक के बजाय खालदा ने जवाब दिया। मैं पीनो को घर में छोड़कर रशीदा के साथ शादी के आस्ताने की तरफ चली गई थी। जब मैं आस्ताने से लौटी तो पीनो घर में कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने मुश्ताक से पूछा तो इसे भी पीनो का कुछ पता नहीं था। बस जी, फिर हमने पीनो को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। मुश्ताक, तुम क्या काम करते हो? मैंने गुमशुदा पीनो के बाप की आंखों में देखते हुए दरियाफ्त किया। जब खालिदा शाजी के आस्ताने पर गई थी उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था और ये दुकान मेरे घर के सामने वाले हिस्से में है, उसने बताया। मैं साइकिलों की मरम्मत का काम करता हूँ। उसके अलावा मैंने दुकान में टायर, ट्यूब और दीगर सामान भी रखा हुआ है। जिसकी जो ज़रूरत होती है मैं मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त कर देता हूँ। समझ लें कि चमनाबाद के लोगों को शहर का फेरा नहीं लगाना पड़ता। मैं इनकी ज़रूरत की चीज़ शहर वाले रेट पर ही दे देता हूँ। और वो सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैंने अपनी दुकान में निस्फ दर्जन छोटी बड़ी साइकिलें भी रखी हुई हैं जो मैं फ़ी घंटे के हिसाब से किराए पर भी देता हूँ। मुश्ताक,
میں نے توجہ سے اس کی بات سننے کے بعد کہا، تم نے اپنی دکان کی تفصیل تو بتا دی، ذرا یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی تو کرو کہ تمہاری بیٹی کہاں جا سکتی ہے۔ موضع چمن آباد میرے تھانے سے لگ بھگ 1 میل کی دوری پر جنوب میں جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ جی ٹی یعنی کہ جنرل ٹرنک روڈ کی دونوں جانب کارخانے اور فیکٹریاں تھیں، اور ان فیکٹریوں کے عقب میں کہیں کہیں رہائشی آبادیاں موجود تھیں، جبکہ زیادہ تر زمین زرعی کھیتوں پر مشتمل تھی۔ چمن آباد نامی اس گاؤں کے فرنٹ پر 3 ٹیکسٹائل ملز تھیں، جن کے دائیں بائیں خالی پلاٹس تھے۔ ایک لحاظ سے آپ انہیں کھیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشتاق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ تھانے دار صاحب، اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ پینو کہاں ہوگی تو پھر میں فریاد لے کر آپ کے پاس کیوں آتا؟ بس جی، پینو بہت پہنچی ہوئی تھی، اسے سب پتا تھا۔ پینو کے حوالے سے مشتاق نے پہلے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی کہ میری بیٹی بڑی اللہ والی تھی، اور اب وہ گمشدہ پینو کو بہت گیانی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مشتاق، تمہارے آخری جملے کا آخر مطلب کیا ہے؟ پینو کو سب کیا پتا تھا؟ مشتاق کا دماغ خراب ہو گیا ہے جی، خالدہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ پینو سے اندھی محبت کرتا ہے، اس کے لاڈ پیار نے پینو کو بڑا ضدی اور منموجی بنا دیا ہے۔ میری تو وہ ایک نہیں سنتی، ذرا سا کچھ کہہ دوں تو فوراً باپ کو شکایت لگاتی ہے، اور مشتاقہ بھی اسے سمجھانے کے بجائے الٹا مجھی کو ڈانٹتا ہے۔ خالدہ، تم چند منٹ بالکل خاموش بیٹھو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں پہلے مشتاق سے بات کر لوں، پھر تمہاری باری بھی آئے گی۔ کر لیں جی آپ مشتاق سے بات، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ یہ تو ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے پینو کے گم ہونے کا صرف اسی کو دکھ ہے، میں تو جیسے اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر خالدہ وہاں موجود رہی تو مجھے ڈھنگ سے بات نہیں کرنے دے گی۔ اتنی دیر میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ صدیق اور سراج پڑوسی ہونے کے ناطے محض اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے ان میاں بیوی کے ساتھ آ گئے تھے۔ میں نے ان تینوں مرد و زن کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، خالدہ، صدیق اور سراج، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، جس کی ضرورت ہوگی میں اسے اندر بلا لوں گا۔ صدیق اور سراج کوئی تاثر دیے بغیر اور خالدہ برا سا منہ بناتے ہوئے میرے کمرے سے باہر چلی گئی، تو میں مشتاق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، ہاں بھائی مشتاق، اب یہ بتاؤ کہ تم پینو کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تھانے دار صاحب، مجھے پینو کے گم ہونے کا بڑا صدمہ ہے، میں اپنے دکھ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ پچھلی رات کو پینو نے جو بات کی، اس وقت میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جانتی تھی کہ آج وہ اس گھر میں موجود نہیں ہوگی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، پینو نے پچھلی رات تم سے ایسی کون سی بات کی تھی؟ ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور یہ ہمارا روز کا معمول تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ خالدہ جلدی سو جاتی تھی اور ہم باپ بیٹی ادھر ادھر کی بات چیت پہ لگے رہتے تھے۔ گزشتہ رات بھی ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ پینو یکدم اداس ہو گئی۔ کیا ہوا میری دھی رانی؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ابا۔ کچھ تو ہے بیٹا جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں سوال کیا۔ تم یکدم بجھ ہی کیوں گئی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کوئی پریشانی نہیں ابا، وہ مرجھائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ماں نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ابا۔ پھر تم یکایک صدیوں کی بیمار کیوں نظر آنے لگی ہو؟ میں نے تشویش آمیز دلار سے جاننا چاہا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے تمہارے وجود میں سے روح کھینچ لی ہو، کیوں میری لاڈو؟ ابا، وہ حسرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، آج کی رات ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کل رات ہم میں سے کوئی ایک اس گھر میں موجود نہیں ہوگا۔ مشتاق نے لمحاتی توقف کر کے گھائل نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر نمناک لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، پینو بہت پہنچی ہوئی تھی، اسے کل رات ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آج وہ گھر میں نہیں ہوگی۔ میری مت ماری گئی تھی کہ اس وقت میں پینو کی بات میں چھپے رمز کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ دونوں ہاتھوں سے دھیرے دھیرے اپنا ماتھا پیٹنے لگا اور میں اس کی سادگی نما حماقت پر تصور میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ پینو کی جس بات کو کوئی کرامت اور سچی پیش گوئی سمجھ رہا تھا، وہ میری نگاہ میں پینو کے فرار کا ایک اشارہ تھا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تھا تو پینو کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے ایک دکھی باپ کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے معتدل انداز میں پوچھا، مشتاق، تم نے چمن آباد میں اچھی طرح پینو کو تلاش کر لیا ہے نا؟
मोसा चमनाबाद 300 घरों पर मुश्तमिल एक कुंचान आबाद गांव था। इसकी आबादी कमोबेश 1300 अफराद पर मुश्तमिल थी। यह हंसते बसते गांव में किसी एक फर्द को तलाश करना अगर मुश्किल नहीं तो ये काम आसान भी नहीं था। जी थानेदार साहब, मुश्ताक ने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। सबसे पूछकर देख लिया जनाब, कोई भी पीनों के बारे में कुछ नहीं जानता। पता नहीं मेरी बेटी को जमीन ने निकल लिया या आसमान खा गया। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं। बात पूरी करते ही उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और इमदाद तलब अंदाज में मुझे देखने लगा। मुश्ताक, क्या तुमने ये मालूम करने की कोशिश की कि पीनों के अलावा भी कोई शख्स जमनाबाद से गायब है? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर सरसराती हुई आवाज में पूछा। क्या मतलब है जी? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि मैंने जो पूछा है इसका जवाब दो मुश्ताक। नहीं जी, मुझे किसी और बंदे के गायब होने का इल्म नहीं है। वो बदस्तूर उलझे हुए अंदाज में बोला। आपके सवाल से तो यही महसूस हो रहा है कि आप पीनों के घर से भाग जाने के बारे में सोच रहे हैं। मुश्ताक, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और हमारी तफ्तीश की गाड़ी हमेशा शक के पेट्रोल से चलती है। बाज़ औक़ात हमें खुद पर भी शक करना पड़ता है। तुम चाहे अपनी बेटी को बहुत पहुंची हुई और अल्लाह वाली समझते रहो, ऐन मुमकिन है कि तुम्हारा ये समझना 100% दुरुस्त हो, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरे सामने एक जवान जहान लड़की की पुरस्रार गुमशुदगी का मामला रखा हुआ है। लिहाजा दीगर इम्कानात गुमशुदगी के अलावा मैं ये सोचने पर भी मजबूर हूँ कि हो सकता है पीनो अपनी मर्जी से खुद ही अकेली या किसी के साथ कहीं चली गई हो। और मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक बोझल सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में इजाफा करते हुए कहा, और बाकी बातें खालदा के सामने होंगी। तुम अपनी बीवी को अंदर बुला लो। वो बेंच से उठा और बोझल कदमों से चलते हुए मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। फिर हाथ के इशारे से उसने खालदा को अंदर बुला लिया। जब वो मियाँ बीवी मेरी मेज़ के सामने बैठ चुके तो मैंने बारी बारी दोनों के चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेने के बाद तसल्ली भरे अंदाज में कहा, इस बात का इत्मीनान रखो कि मैं जल्द या बदेर तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। उन्होंने सवालिया नज़र से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर खालदा मुझसे पूछने लगी, कैसी शर्त थानेदार साहब? सच बोलने की शर्त, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। मैं जो पूछूं इसका 16 आने दुरुस्त जवाब देना होगा, वरना मुझसे किसी मदद की उम्मीद न रखना। आप लोगों के ताउन के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। थानेदार साहब, हम आपसे किसी किस्म की गलत बयानी क्यों करेंगे? आप हमसे पूछें जो भी पूछना चाहते हैं। मैंने पूछा, अब तक पीनों की शादी क्यों नहीं हुई? माशाअल्लाह वो 18 साल की थी, खूबसूरत और जवान जहान थी। लड़कियों के तो 14-15 साल की उम्र ही में रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। अब तक पीनों के कितने रिश्ते आए थे? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है थानेदार साहब। मुश्ताक ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। आज तक पीनों का कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं आया। बस एक ही लड़का उससे शादी का ख्वाहिशमंद है और मैं उसके साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता। कौन है वो लड़का? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में सवाल किया। पता नहीं, आप हवाई चीज़ों पर यकीन रखते हैं या नहीं? खालदा ने अजीब से लहजे में कहा। कबल इसके कि मैं खालदा के इजहार ख्याल पर कोई सवाल दाख्ता, मुश्ताक ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, इस लड़के का नाम एजाज है, लेकिन गांव में सब उसे जाजू कहते हैं। वो पकोड़े और समोसे वगैरह का ठेले लगाता है और अक्सर अपने ठेले के पहियों में हवा भरवाने वो मेरी दुकान पर आ जाता है और बातों के बहाने वो काफ़ी देर तक मेरे पास बैठा रहता है। उसने बाज़ औक़ात ढके छुपे अल्फाज में और एक आध बार वाज़े अंदाज में मुझे बावर कराया है कि वो पीनों को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मगर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अपने ठेले के टायरों में हवा भरवाने के बहाने वो रोज़ाना मेरी दुकान पर आता है और फिर काफ़ी देर तक इधर ही रुका रहता है। उसने आज तक मुझसे कोई गलत बात नहीं की। वो मुझसे बड़े अदब व एहतराम से मिलता है। उसके शरीफाना रवैये को देखकर मैं ये नहीं कह सकता कि जाओ यहाँ से और कभी मेरी दुकान का रुख नहीं करना। आप सियाने बयाने हैं थानेदार साहब। वो चंद सेकंड के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप तो जानते हैं जिस घर के आंगन में बेरी का पेड़ होता है वहाँ पत्थर तो आया ही करते हैं। बेटियों के वालिदैन को ऐसे हालात से गुजरना ही पड़ता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ मुश्ताक।
میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم جاجو کو پینوں کے قابل کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ اس میں ایسی کون سی عیب ہے؟ کوئی ایک عیب ہو تو بتائیں نا جی۔ مشتاق کے بجائے خالدہ بول اٹھی، ہماری پینوں 5 جماعتیں پاس ہے، حسین و جمیل ہے، جوان ہے اور ماشاءاللہ صحت مند اور اونچی لمبی ہے۔ وہ 18 سال کی ہے مگر دیکھنے میں اس کی صحت اور تندرستی کی وجہ سے اسے 23-24 سال کی سمجھتے ہیں۔ اور یہ جاجو، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، پینوں کے مقابلے میں آدھے قد کاٹ کا ہے، اسے پینوں کے برابر کھڑا کریں تو وہ پینوں کی بغل میں آئے گا۔ اس پر نہ منہ نہ متھا تے جن پاویں لتھا والا معاملہ ہے جی۔ اوپر سے جاجو چٹا ان پڑھ بھی ہے اور رنگت ایسی جیسے توے کے مانند، اگر اچانک ہمارے سامنے آ جائے تو بچے کیا بڑے بھی ڈر جائیں۔ میں اپنی مصری کی ڈلی نازوں سے پلی پینوں کو اس لنگور کے ساتھ بہانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ خالدہ زبان کی خاصی تیز اور مزاج کی طرار تھی۔ اس کے مقابلے میں مشتاق کے انداز میں ایک دھیما پن اور ٹھہراؤ پایا جاتا تھا۔ دونوں نے ایک ہی کردار یعنی اعجاز عرف جاجو کا ذکر کیا تھا مگر ان کے بیان کا زاویہ اور درجۂ حرارت ایک دوسرے سے خاصا مختلف تھا۔ میں نے خالدہ کی آتشی اور ہتک آمیز بات تحمل سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر گہری سنجیدگی سے کہا، خالدہ بی بی، ساری شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اس قادر مطلق کی کسی تخلیق کو مذاق اور تحقیر کا نشانہ بنانا انتہائی غیر اخلاقی بلکہ غیر انسانی فعل ہے۔ بے شک ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کا رشتہ جہاں چاہیں کریں اور جہاں نہ چاہیں نہ کریں، مگر تم نے جس طرح جاجو کا تعارف کرایا ہے وہ کسی بھی طور مناسب نہیں۔ انسانوں کو شکل و صورت عطا کرنے والے پروردگار سے ہر لمحے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس مالک و مختار کو ہمارا کون سا عمل کس وقت ناگوار گزر جائے اور وہ اس کے بدلے میں ہمیں کسی مشکل میں ڈال دے۔ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے بجائے خالدہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے انکشاف انگیز انداز میں کہا، اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بھی ہے تھانے دار صاحب۔ تو ثابت یہ ہوا کہ خالدہ زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ نامعقول بھی تھی۔ اس وقت وہ ایک دکھی ماں کی حیثیت سے اپنی گمشدہ بیٹی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑ کر اس کی طبیعت صاف کر دیتا، مگر صورتحال کے پیش نظر میں نے ہاتھ کھولا رکھتے ہوئے کہا، خالدہ بی بی، اب جلدی سے وہ خاص بات بھی بتا دو۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ہوائی چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، کیا آپ ایسی چیزوں کو مانتے ہیں؟ میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ ہوائی چیزوں سے تمہاری مراد جہاز، مکھی، مچھر، غبارے، پتنگ، پرندے وغیرہ ہی ہے نا؟ نہیں جی، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑی شدت سے بولی، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ جن پری اور دوسری ہوائی مخلوقات جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتی، میں ایسی ہوائی مخلوقات پر یقین رکھتا ہوں یا نہیں، اور یا پھر کس حد تک یقین رکھتا ہوں، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں نے خالدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، تم جو کہنا چاہتی ہو وہ بیان کرو، پھر تو آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی، میں سمجھ گئی ہوں آپ ہوائی چیزوں کو نہیں مانتے۔ خالدہ کی اس سمجھ کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی مشتاق بول اٹھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی نے خالدہ کو بتایا ہے کہ پینوں پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے اور وہ جن مسلمان ہے اور اس کا نام گلزار ہے۔ یہ گلزار ہی پینوں کا کوئی رشتہ نہیں آنے دیتا۔ شاہ جی کا کہنا ہے کہ ہم نے اگر زبردستی پینوں کی شادی کرنے کی غلطی کی تو گلزار پینوں کے شوہر کی گردن مروڑ ڈالے گا۔ پینوں کی شادی اسی وقت ہو سکتی ہے جب گلزار اس کی جان چھوڑ دے، ورنہ اسے ساری زندگی گلزار کی خاطر کنوارا ہی رہنا ہوگا۔ بہت خوب، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، یہ مسلم جن مسٹر گلزار تو بڑا دلچسپ عاشق ہے، پینوں کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آنے دیتا اور اگر اس کی منظوری کے بغیر آپ لوگوں نے پینوں کی کسی سے شادی کر دی تو وہ اس بندے کی گردن توڑ دے گا۔ لیکن اس گلزار کا جاجو جیسے ٹھگنے کالے بھجنگ انسان پر کوئی بس نہیں چلتا۔ جاجو پینوں سے شادی کی خواہش کو اپنے دل میں بسائے اور ہونٹوں پر سجائے روزانہ پینوں کے باپ کے پاس آتا ہے مگر اس کی گردن ابھی تک صحیح سلامت ہے نا؟ آپ گلزار کا مذاق نہ اڑائیں جی۔ خالدہ نے ہمدردی بھرے لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی، ہوائی مخلوق کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، انہیں انسانوں کی اگر کوئی بات بری لگ جائے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
کچھ بھی۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے خالدہ کی آواز سے خوف جھلکنے لگا تھا۔ مشتاق بھی مجھے سراسیمگی کی کیفیت میں دکھائی دیا۔ میں نے واشگاف الفاظ میں کہا، میں اس نام نہاد گلزار بلکہ نامراد گلزار کا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ تم دونوں کی عقل کا ماتم کر رہا ہوں، جو تم کسی شاہ جی کی فضول باتوں کو سچ سمجھے بیٹھے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے براہ راست خالدہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، شاہ جی نے تمہیں اس گلزار نامی جن کو اتارنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا ہوگا، ہے نا؟ نہیں جی، مشتاق نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا ہے، جو تم اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہو؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز سے اسے گھورا۔ تم تھوڑی دیر چپ بیٹھو، مجھے شاہ جی کی مریدنی سے بات کرنے دو۔ یہ آج بھی شاہ جی کے آستانے پر حاضری دے کر آئی ہے۔ میرے سرزنش بھرے معنی خیز الفاظ کی چبھن نے مشتاق کی زبان کو حلق کے نیچے اتار دیا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو بیٹھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خالدہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم آج رشیدہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے پر کیا کرنے گئی تھیں؟ میں پینوں کے سلسلے ہی میں شاہ جی سے بات کرنے گئی تھی، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی۔ کس قسم کی بات؟ میں نے پوچھا۔ پینوں پر عاشق جن کو بھگانے کی بات، اس نے بتایا۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ اگر ان کی بات پر عمل کیا گیا تو 2-3 راتوں میں گلزار کو جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر پینوں کا معاملہ ایک دم صاف ہو جائے گا۔ پینوں کے بارے میں ابھی تک مجھے جو کچھ معلوم ہوا تھا، اس کے مطابق مشتاق آج اپنی دکان میں حسب معمول کام کر رہا تھا اور خالدہ اور پینوں گھر کے اندرونی حصے میں موجود تھیں۔ پھر خالدہ کسی رشیدہ نامی عورت کے ساتھ شاہ جی کے آستانے کی طرف چلی گئی تھی اور جب وہ واپس لوٹی تو پینوں گھر سے غائب تھی۔ اس تناظر میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا یہ 3 راتوں والے عمل کی بات شاہ جی نے آج تم سے کہی تھی؟ نہیں جی، یہ بات تو انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی مجھے بتا دی تھی، وہ وضاحت کرتی ہوئی بولی۔ لیکن میں نے مشتاق سے آدھی رات کے بعد کی بات کی تھی، یعنی پینوں پر عاشق جن گلزار کے بارے میں تو بتا دیا تھا، لیکن اس جن کو اتارنے والے عمل کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ مشتاقہ کبھی بھی اس عمل کے لیے راضی نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس عمل میں ایسی کون سی بات تھی جو مشتاق کے لیے ناقابل قبول تھی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ مشتاقہ پینوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، خالدہ نے بتایا۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی پینوں کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، اور شاہ جی نے کہا تھا کہ پینوں کو 3 راتیں ان کے آستانے پر گزارنا ہوں گی۔ وہ پینوں پر کوئی مخصوص عمل کریں گے جس کے نتیجے میں وہ خبیث جن گلزار سے ہمیشہ کے لیے پینوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ مشتاق غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، کمبخت! اس نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ بات تم نے 1 ماہ تک مجھ سے کیوں چھپائے رکھی؟ اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں آستانے پر جا کر شاہ جی کی ساری بزرگی ناک کے راستے نکال دیتا۔ اس کی یہ مجال کہ میرے پینوں کے بارے میں ایسی بات کرے۔ دیکھ لیا تھانے دار صاحب آپ نے؟ مشتاق کا غصہ۔ وہ اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، میں اسی لیے اب تک چپ سادے بیٹھی تھی کہ مشتاقہ پینوں کے حوالے سے ذرا سی بات سن کر بھڑک اٹھتا ہے، تو میں اس میں کیا غلط کرتا ہوں؟ وہ بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے غرایا، اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تو میں شاہ جی کا دماغ درست کر دیتا۔ میں بات کر رہا ہوں نا؟ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو جھڑکا۔ اگر تمہیں اسی طرح چوچیں لڑانا تھیں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پھر میں نے مشتاق کو مخاطب کرتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، میں نے تمہیں چپ بیٹھنے کو کہا ہے نا؟ اگر اب تم بیچ میں بولے تو میں تمہیں کمرے سے نکال دوں گا اور پھر تمہاری کوئی بات بھی نہیں سنوں گا، سمجھ گئے؟ یا کوئی اور طریقہ اختیار کروں؟ جی، وہ رونی صورت بنا کر بولا، سمجھ گیا جناب۔ میں نے خالدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، 1 ماہ پہلے جب شاہ جی نے تمہیں پینوں کا جن اتارنے والے 3 راتوں کے عمل کے بارے میں بتایا تھا تو ان کے جواب میں تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے شاہ جی کو صاف منع کر دیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ پینوں کا باپ اس کام کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ پھر شاہ جی نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں زبردستی تو کر نہیں سکتا۔ وہ بتانے لگی، آپ لوگ لڑکی کے ماں باپ ہو، جب آپ کو اس کی فکر نہیں تو مجھے کیا پڑی ہے پریشان ہونے کی؟ مگر میری ایک بات نوٹ کر لو خالدہ بی بی، انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، یہ جن بڑا ڈھیٹ ہے، خود بخود کبھی بھی نہیں جائے گا، اس کا اتارا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ایک دن یہ خبیث پینوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ پھر تم نے کیا کیا خالدہ بی بی؟ میں نے قریت کا عمل جاری رکھا۔ کچھ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بس میں نے صبر کر لیا اور چپ ہو کر بیٹھ گئی۔
میرا ذہن پینو کی گمشدگی والے معاملے کی کڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک زنجیر کی شکل دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اسی ذیل میں خالدہ سے میں نے پوچھ لیا، اس 1 ماہ کے دوران تم شاہ صاحب سے ملنے کتنی مرتبہ گئی ہو؟ 1 بار بھی نہیں تھانے دار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولی۔ آج بھی رشیدہ اپنی کسی کام سے شادی کے آستانے پر گئی تھی کہ ضد کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ یہی سوچا تھا کہ مشا جی سے پینو کے لیے دعا ہی کروا لوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جب میں واپس آؤں گی تو پینو گھر سے غائب ہو چکی ہوگی۔ بات کے اختتام پر وہ رہاسی ہو گئی۔